یہ کچھ ٹپس آپ کو دے رہا ہوں زندگی کے لیے، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ اگر دنیا میں آپ کسی کے ساتھ رشتہ داری کریں، اگر دنیا میں آپ کسی کے ساتھ کاروبار کریں، اگر دنیا میں آپ کسی کے ساتھ دوستی کریں، تو اس انسان میں آپ ایک چیز دیکھ لیا کریں کہ وہ اللہ رب العزت کا کتنا تابعدار ہے۔ جس رب نے اس کو بنایا ہوا ہے، کیا وہ اس رب کو راضی رکھ رہا ہے؟ کیا وہ رب اس سے راضی ہے؟ کیا وہ نمازی ہے؟ کیا وہ تقوی دار ہے؟ کیا وہ دین پر قائم ہے؟ پھر آپ اس کے ساتھ دوستی، کاروبار اور رشتہ کریں۔ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ اس انسان سے کبھی بھی آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا، اور کبھی بھی وہ انسان ایسا کام نہیں کرے گا جس سے آپ کو نقصان پہنچے، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، پھر وہ اللہ کی مخلوق کی بد دعا اور اللہ کی مخلوق کی آہ سے بڑا ڈرتا ہے۔ بے دین اور ناپرہیز لوگ جو ہوتے ہیں ان سے دور رہے۔ آج ہم ایک فرینڈلی ماحول میں بات کر لیتے ہیں کہ بہت سے جوانوں کو ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری گرل فرینڈ ہو، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈز اور ان سب ریلیشنز کا۔ تو ورب الکعبہ وہ دنیا کا کمکل ترین انسان ہے جو ان سب میں گھسے گا۔ یہ اتنے فضول کام ہے کہ ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ گناہ تو گناہ ہے، البتہ اس میں انسان ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ دیکھیے اپنی آزاد زندگی گزاریں، نہ کسی کی ماں نہ کسی کی بہن کی بد دعا لگے گی۔ جس وقت سونا ہے سو جایا کرے، جس وقت اٹھنا ہے اٹھ جایا کرے، وقت پر 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اپنی زندگی گزارو گے۔ یہ لیٹ سونا، لیٹ اٹھنا، اللہ کی قسم جب انسان صبح کی نماز پڑھ لینا آرام سے اور رات کو نیند پوری ہو بالکل، اور پھر باہر نکلے اللہ رب العزت کے نظارے دیکھے، یہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان ریلیشن شپس میں اور ان گندگی میں یہ سب نہیں ہے، ٹینشنز ہے، لیٹ سونا، اور کی مرضی کی زندگی گزارنا، اپنی زندگی گزارنا۔ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن قبر یہ نہ کہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں۔ لیکن جب کوئی مومن بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر قبر کیا معاملہ کرتی ہے؟ یہ قبر اس کو کہتی ہے کہ مرحبا مرحبا، تو آ گیا اپنی ہی گھر، یہ بلا شبہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اور پھر یہ قبر اس سے کہتی ہے کہ مجھ پر جتنے لوگ گزرتے تھے ان سب میں سے تو مجھے عزیز ہے، ان سب میں سے تو مجھے پسند ہے، اور اب دیکھ میرا سلوک کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر اس انسان کی نظر جہاں تک جائے گی، یہ قبر اس کے لیے کشادہ ہوتی جائے گی، یہ قبر اس کے لیے کھولتی جائے گی، اور اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جو اس کو نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، مومنوں کے قبر کے منظر بھی پھر ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کی ہی زندگی ہے، اللہ کی یاد میں ہم گزارے تو ہماری قبر بھی ایسی بن جائے گی۔ جن لوگوں کے اسٹمک میں پرابلم ہوتا ہے، جن لوگوں کا معدہ خراب ہوتا ہے، کچھ ٹپس آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعا دیں گے۔ سورہ قدر، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے، اور سارا دن آپ وہ پانی پھر پیے۔ اور جب آپ رات کو سویا کرے تو اپنے ناف میں آپ تیل ڈالا کرے، چاہے جو بھی تیل آپ کو ملے، سرسوں کا، زیتون کا، بادام کا، اور یہ پیچھے جو اعصاب ہے ان کو بھی آپ مالش دیا کریں ان تیل سے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور کھانے کے بعد فوراً پانی جو ہے یہ غلط ہے، یہ نہ پیا کرے، یا کھانے کے درمیان میں بھی نہ پیا کرے، کھانے سے بعد کئی دیر بعد آپ پی لیا کریں۔ اور رات کا کھانا جو ہے ٹائم پر کھا لیا کریں، اور رات کو جو ہے اسٹمک کو خالی رکھے تھوڑا سا جب آپ سوئے اس وقت، انشاءاللہ آپ کی اسٹمک میں بہت فرق آئے گا۔ اگر کسی مومن بندے کو میں فائدہ پہنچانا چاہوں یا ان کی صحت کے لیے، تو میرے لیے بہترین صدقہ ہے۔ جو لوگ یہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں پر دعوت چلا رہے ہیں، ان کو میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا، ایک چھوٹی سی نصیحت بھائیوں کی طرح، کہ دین کا کام آپ جب ایک پلیٹ فارم میں کرتے ہیں، اور جب آپ جوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ دین کی بات کرتے ہیں، تو یہ دین کی بات آپ جس انداز میں کرتے ہیں، آپ محبت میں کریں۔ آپ انہیں جو ہے اللہ کی رحمت دکھائیں، انہیں اللہ سے ڈرائیں نہیں، انہیں ایسی باتیں نہ کرے کہ وہ دین سے دور چلے جائے۔ آج کل کا جوان آلریڈی بھٹکا ہوا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو انہیں محبت سے، انہیں اللہ کی رحم والی صفات، انہیں اللہ کی جو رحمت ہے وہ دکھائے، انہیں دین کی خوبصورتی دکھائے، تاکہ وہ دین کی طرف آ جائے۔
اور ایک فرینڈلی ماحول میں ہنس کر ان کے ساتھ مذاق کر کے ان کے ساتھ ان کی ہی لہجے میں بات کرنا. اگر آپ ایسے سیریس رہیں گے اور غصے میں رہیں گے اور دعوت دیں گے تو پھر جوانوں کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو محبت سے دین کا کام کریں. اس قرآن کے ساتھ کسی بھی مخلوق کا اگر کوئی نہ کوئی تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اونچا کیا ہے، اس کو عزت دی ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. قرآن پاک اللہ رب العزت نے کس کے ذریعے اتاری؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. تمام فرشتوں تمام ملائکوں میں افضل ہے. اللہ رب العزت نے کس پر نازل کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. تمام پیغمبروں میں افضل ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس زمین پر اتارے گئی؟ مکہ میں، اور پھر جو ہے ابتدا مکہ میں اور پھر مدینہ میں. کیسی زمینیں ہیں دونوں؟ آپ کو پتہ ہے کتنی عزت دی ہے اللہ نے ان زمینوں کو. پھر کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان کی مہینے میں، سب مہینوں میں افضل. پھر کس رات کو ہوئی؟ لیلۃ القدر، تمام راتوں میں افضل رات. اللہ رب العزت پھر قرآن کو دل لگانے والوں کو یہ عزتیں دیتا ہے. اسی قرآن سے دل لگاؤ، اللہ رب العزت تمہیں عزت دے گا، اللہ رب العزت تمہیں اونچا مقام. عورت جو ہے کیا ہے؟ عورت جو ہے مرد کی حیا ہے. اور ایک مرد کی غیرت کا پتہ کہ اس میں کتنی غیرت ہے اس کی بیوی کے پردے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کتنا پردہ کرتی ہے. لیکن یہاں پر میں نے ایسے مرد دیکھے جو اپنی بیویوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، جو اپنی بیویوں کی وجود دکھا رہے ہیں، جو اپنی بیویوں کے ساتھ ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں. ارے محبت تو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی. اپنے بیگم، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، اماں عائشہ کے ساتھ، اماں ختیجہ کے ساتھ. کیا وہ ایسی بھی ہودہ محبت تھی؟ کیا نے کہا کیا ہمارے دین ہمیں یہ سے کہتا ہے کہ پھر ویڈیوز بناؤ اور اپنی بیویوں کو دکھاؤ، لوگوں کو اپنی بیویوں کی نمائش کرو؟ یہ ایک مرد کی بے غیرتی ہو گئی. میں اس عورت کو، میں اس بہن کو نہ بے حیا کہتا ہوں، نہ میں اس کو بے غیرت کہتا ہوں. میں اس مرد کو بے حیا اور بے غیرت کہتا ہوں جو یہ کام کرتا ہے، ایسی ویڈیوز بناتا ہے اور پھر ڈال دیتا ہے. یہ ہو گئی ہماری بہنوں کی عزت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پیر ہوں گے. اللہ اکبر. تو پھر اماں عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر قیامت کے دن لوگوں کے وجود پر کپڑے نہیں ہوں گے، تن پر کپڑے نہیں ہوں گے اور سب ننگے ہوں گے، یہ تو بڑا شرم کا مقام ہوگا. حیاناک بیوی تھی نا وہ، کیسی پوچھ رہی ہے اور کتنا فکر ہے آخرت کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت کا وہ منظر اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا دیکھنے کو. اتنا خوف طاری ہوگا ہر انسان پر، اتنے خوف میں ہر انسان ہوگا. اللہ رب العزت وہ دن ہم پر آسانی سے گزارا اور اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې کم انسان د منځ پابندي ونه کړه، ورځ په قیامت به چې کم د حشر د فرعون سره، د حامان سره، د قارون سره، د ابی بن خلف سره کیږي. الله اکبر. او نه به دا منځ د ده دپاره د خلاصي نجاتي او نه به دا منځ د ده دپاره نوري. زما ملګرو که 15 وخته منځ مونږ وکړو او په دې پوره ورځ کې 50 منټ زیات نه زیات ورکړو نو زمونږ د دې ژوند به څه مقصد جوړ شي. او که حالانکه الله رب العزت ته مونږ هغه وخت هم نشو ورکولی، مونږ ناکامه یو، زمونږ ژوند بې مقصده دی، زمونږ ژوند بیا د ځناورو دی، ځکه چې هغه الله پاک مونږ پیدا کړي یو، مونږ ته پوزه، مخ، شونډې، سترګې، یو نعمت چې هغې ته د دنیا حصه نه رسي الله رب العزت را کړي. پکار دی چې دومره مونږ هم د الله رب العزت دپاره وکړو. مجھ سے یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ محبت جوان نسل نے کی ہے اسی اللہ کی دین کے خاطر. باقی ہماری مائیں بھی ہے، ہماری بہنیں بھی ہے، باہر ملکوں سے، پاکستان سے یا جو بھی کنٹریز ہے، مجھے جو ہے محبت ملی ہے وہاں سے. بہت لوگ آ جاتے ہیں مجھے ان باکس میں، کمنٹس میں گالیاں بھی دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے پھر ٹک ٹاک کیوں یوز کرتے ہیں اگر آپ ایسے ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے انسان کمزور ہے،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है 100% किसी से नहीं मांगा। बाकी इंसान की अपनी मर्ज़ी है, कोई किसी से नफ़रत करता है, कोई किसी से मोहब्बत करता है। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर आने का और यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ ना, व रब्बिल काबा वो एक ही है कि हमारे जो जवान हैं ना, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं दीन से, और इनको मैं अपनी ज़ुबान में, नॉर्मली ज़ुबान में इनसे मैं दीन की बात करूँ, ये मुझसे दीन की बात करे, मैं इनसे सीखूँ, ये मुझसे सीखे, इसी माहौल के लिए मैं आया हूँ। बाकी जो मुझे अगर गाली देता है, नफ़रत करता है, तो उनको भी थैंक यू। बाज़ लोगों को मैंने देखा जो अपनी हकीकत या अपनी हैसियत दिखाते हुए शर्माते हैं, या कभी कभार बड़े लोगों के आगे पीछे होते हैं, बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखना, या हमेशा ये ख्याल होता है कि हम कुछ बन जाए, हमारे साथ पैसे आ जाए। अल्लाह की कसम, ये बड़े लोग तुम्हें क्या दे देंगे? जो रब देता है वो आसमानों में बैठा हुआ है, जिस रब ने इनको बड़ा बनाया हुआ है वो भी आसमानों में बैठा हुआ है। या अगर कोई आपसे दोस्ती आपकी दौलत की खातिर कर रहा है, या अगर कोई औरत आपके साथ निकाह आपकी दौलत की खातिर कर रही है, तो ऐसे दोस्त ऐसे औरत पर दौलत फेंक कर आप चले जाए, क्योंकि इंसान की अपनी हैसियत और अपनी पर्सनैलिटी जो है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजिज़ी में रखी है। और अगर आप किसी गैरत और हलाली बाप के बेटे हैं, तो उस बाप पर आप नाज करें, उसकी गुर्बत पर आप नाज करें। किसी की माँ किसी की बहन का अगर वो बर्बाद नहीं कर रहा, आपको हलाल रज़क दे रहा है। जिस हलाल रज़क को मेरे अल्लाह ने इबादत कहा है, अल्लाह का शुक्र करो। जिस हाल में हो तुम अपना हकीकत दिखाओ लोगों